الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہوا فأنا تؤفکون کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فأحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین اللہ الذی اللہ ہی وہ ہے جس نے جعل لکم اللیل بنایا تمہارے لیے رات کو لتسکنوا تاکہ تم آرام کرو فیہ اس میں والنہارا اور دن کو مبصرا دکھانے والا ان اللہ بے شک اللہ لذو فضل یقیناً بڑے فضل والا ہے علی الناس لوگوں پر ولکن اکثر الناس اور لیکن اکثر لوگ لا یشکرون شکر نہیں کرتے ذالکم اللہ یہی ہے اللہ ربکم تمہارا رب خالق کل شیء پیدا کرنے والا ہر چیز کو لا الہ الا ہوا کوئی معبود نہیں اس کے سوا فانا تؤفکون تو کہاں تم بہکائے جاتے ہو کذالک اسی طرح یؤفک الذین کانوا بہکائے جاتے تھے وہ لوگ جو تھے بآیات اللہ اللہ کی آیات کا یجحدون انکار کرتے اللہ الذی اللہ ہی وہ ہے جس نے جعل لکم الارض بنایا تمہارے لیے زمین کو قرارن رہنے کی جگہ والسماء اور آسمان کو بناءً چھت بنایا فاحسن وصورکم اور تمہاری صورت بنائی فاحسن صورکم تو تمہاری صورتیں اچھی بنائیں ورزقکم من الطیبات اور تمہیں رزق دیا پاکیزہ چیزوں سے ذالکم اللہ ربکم یہ ہے اللہ تمہارا رب فتبارک اللہ سو بہت برکت والا ہے رب العالمین اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے محترم بھائیوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں یہ سورۃ مومن کی آیات ہیں اس سے پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی توحید کے دلائل ذکر فرما رہا ہے یہ آیات بھی اسی کا تسلسل ہیں دعویٰ اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ میں رب ہوں میں الہ ہوں اپنی توحید کا دعویٰ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ الہ عبادت کے لائق صرف اور صرف میں ہوں اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے نا اللہ تعالیٰ دلیلیں دے رہا ہے مختلف کہ عقل والے اگر تھوڑا سا غور و فکر کریں گے نا تھوڑا سا غور و فکر کریں گے تو ان دلیلوں کی بنیاد پر وہ آرام سے یہ بات سمجھ جائیں گے اور مان جائیں گے کہ واقعہ ہی عبادت کے لائق تو اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ اس کے پاس دلیلیں بڑی مضبوط ہیں تو جس کے پاس یہ دلیلیں ہوتی ہیں عبادت کے لائق بھی صرف اور صرف وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہو نہیں سکتا۔
ان دلیلوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک دلیل یہاں پر بھی بیان کی ہے، فرمایا اللہ الذی، اللہ ہی وہ ہے، جعل لکم اللیل، جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں آرام کرو، والنہار مبصرا، اور دن کو دکھانے والا بنایا۔ گویا اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ دعوے کی دلیل دے رہے ہیں کہ میں رب ہوں، اللہ ہوں، میں الہ ہوں، عبادت کے لائق ہوں۔ میرا الہ ہونا، عبادت کے لائق ہونا اور مستحق ہونا عبادت کے، اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ زمین و آسمان اور دن اور رات، زمین و آسمان اس سے اگلی آیت میں بیان کیے، اور دن اور رات، اس کو پیدا کرنے والا میں ہوں۔ اور صرف اسی کو نہیں پیدا کرنے والا، بلکہ فرمایا ہر چیز کو ہی پیدا کرنے والا میں ہوں۔ اور پہلی چیز جو بطور دلیل بیان کی وہ فرمایا دن اور رات کو میں نے بنایا ہے۔ دن اور رات کا نظام اگر بندہ دیکھے نا تو اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ دن اور رات کا نظام اتنا مضبوط نظام ہے کہ اگر تم غور و فکر کرو گے نا تو دن کے اندر کتنی ہی چیزیں ہیں، رات کے اندر سورج چاند، دن اور رات کے اندر سورج ہے، چاند ہے، اس کا آنا، وقت، اس کا تسلسل ایسا ہے کہ یہ ایک خودکار نظام ہے، خودکار نظام ہے ایک، جس کے اندر کسی قسم کی خرابی نہیں ہے۔ جب آپ تھوڑا سا اس میں غور و فکر کریں گے نا تو آپ اس حقیقت کو مانے بغیر نہیں رہ سکتے کہ اتنا مضبوط نظام جس میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں ہے، خرابی تو دور کی بات ہے، خلل تک نہیں ہے، خلل تک نہیں ہے، اور تسلسل سے خودکار طریقے سے چل رہا ہے۔ یقیناً اس کے پیچھے اس کو چلانے والا صرف ایک ہو سکتا ہے، دو یا دو سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ اگر مشرکوں کی طرح یہ مان لیں کہ دن اس کو چلانے والا الگ خالق ہے، رات کے نظام کو چلانے والا الگ خالق ہے، سورج کو لانے والا الگ خالق ہے، ستارے کو لگانے والا الگ ستارہ خالق ہے، چاند کو چلانے والا الگ ہے، تو یہ پھر اس طرح اگر ایک ایک الگ الگ ماننے گے نا تو لازمی طور پر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ہم دنیا کے نظام دیکھتے ہیں نا، جہاں پہ ایک کی بجائے دو بندے ہوتے ہیں نا کسی ایک نظام کے تسلسل میں، تو وہ نظام کیا ہو جاتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی، فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے سوا اس زمین و آسمان میں کوئی اور الہ، ایک بھی صرف ایک کے علاوہ اور بھی ہوتا نا اللہ کے ساتھ، لفسدتا، تو یہ سارا نظام ہی خراب ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں ایک تو میں نے اس زمین و آسمان کو پیدا کیا، دن اور رات کو پیدا کیا، دن اور رات کو، اور یہ خود کار نظام جو چل رہا ہے اتنا زبردست ہے۔ ایک تو یہ میرے الہ ہونے کی دلیل ہے نا، پھر میں الہ ہوں تمہارا، تمہارے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ دن اور رات کو صرف میں نے اپنے الہ ہونے کی دلیل کے طور پر نہیں بنایا، اس کو میں نے تمہارے لیے بھی کئی فائدے اس میں رکھ دیے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ تم سکون حاصل کرو، تاکہ تم کیا کرو؟ سکون حاصل کرو۔ رات کو تمہارے آرام کا ذریعہ بنا دیا، سکون کا ذریعہ بنا دیا۔ قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ، قربان جائیں، اللہ تعالیٰ بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی مہربان ہے۔ اس نے انسان کے سکون کے لیے کئی چیزیں بنا رکھی ہیں۔ انسان جو اس کا بندہ ہے، جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کے آرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی چیزیں پیدا کی ہیں۔ جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں نا بھائی، ذرا اس کو غور سے سنیں، انشاءاللہ ہم آخر پہ سوال و جواب کا بھی ایک دلچسپ سلسلہ رکھیں گے جیسے آپ پہلے کرتے آئے۔ قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو تین چیزیں ملتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے سکون کے لیے بنائی ہیں۔ انسان کے سکون کے لیے جو چیزیں بنائی نا وہ تین ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہیں، جس کا تعلق ایک تو اللہ کے بطور الہ ہونے کی دلیل ہے، اور دوسرا اس کا تعلق انسان کے ساتھ ہے کہ انسان بھی چلو اس سے فائدہ اٹھا لے۔ پہلی چیز اس میں سے رات ہے۔ رات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا۔ آپ سائنس پڑھے ہوئے ہیں تو جو ڈاکٹر ہیں، میں نے کئی جگہ پر یہ پڑھا، یہ مضمون، یہ ریسرچ پڑھی کہ انسان جب مسلسل کام کرتا ہے نا، مسلسل کام کرتا ہے ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، تو اس کے جسم اور ذہن کے اعضاء اور خلیے جو ہوتے ہیں نا بڑی تیزی سے کمزور ہو رہے ہوتے ہیں، ختم ہو رہے ہوتے ہیں۔
اتنی تیزی سے ختم ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر انسان مسلسل کئی گھنٹے جاگ کر کام کرتا رہے نا، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ عاجز آ جاتا ہے، دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، اعضاء بھی کام نہیں۔ آپ مثال کے طور پر کسی بندے کو 5 دن مسلسل جگا کے رکھیں، ایسی سخت اذیت میں دیں کہ آنکھ میں اونگ بھی نہ آئے، تو آپ دیکھیں گے تیسرے چوتھے دن وہ ہر کام سے عاجز آ جائے گا، آنکھیں دیکھنے سے عاجز آ جائیں گی، کان سننے سے عاجز آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رات اس کے لیے سکون کا باعث بنا دیا کہ رات کے اندر روشنی ختم کر دی۔ نیند کے لیے 2 چیزیں چاہیے ہوتی، ایک سخت روشنی وہ کم ہو جائے، اور ایک کچھ نہ کچھ ٹھنڈک ہو، چاہے سردیوں کا موسم ہو چاہے شدید گرمی کا موسم ہو۔ شدید گرمی ہو تو نیند نہیں آتی، شدید گرمی ہو شدید سردی ہو نا، رات اللہ تعالیٰ نے درمیان میں متوازن بنا دی، اور وہ جو سخت روشنیاں جو انسان کی آنکھوں کو چبھتی ہیں اور جاگے رہنے کا، نیند کے ختم ہونے کا سبب بنتی ہیں، رات اللہ تعالیٰ نے ایسی معتدل بنا دی کہ اس میں اس کے آرام کا سبب بنا دیا، آرام کا سکون بنا دیا۔ وہ جو خلیے مسلسل ختم ہو رہے تھے جاگ جاگ کر، بندہ سوتا ہے، ریسرچ یہ کہتی ہے، میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے، بندہ چند گھنٹے آرام کر لینا تو نیند کے اندر ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ خلیے بڑی تیزی سے وہ دوبارہ پیدا ہو جاتے ہیں، انسان تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا، غور بھی کیا ہوگا، تجربے بھی ہیں آپ کے، کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو بڑا ہارڈ ورک ان کا ہوتا ہے، کام بڑا ہوتا ہے، نیند بہت تھوڑی ہوتی ہے، تو بس اوقات وہ جاگ جاگ کرنا، یا جن کے خشکی ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، تو وہ نیند نہیں آ رہی ہوتی، تو ان کی جو حالت ہوتی ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے؟ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس میں سے وہ ایک لمحہ تھوڑا سا سوتے ہیں، 5-10 منٹ کی نیند، پھر فریش ہو جاتے ہیں۔ تو میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ آرام نیند جو اللہ تعالیٰ رات کے اندر، خاص کر رات کی جو نیند ہے، اس کے اندر تھوڑا سا لمحہ بھی جو ہوتا ہے نا، وہ آرام، اگر صحیح نیند آ جائے نا چند منٹ کی، وہ انسان کے ان خلیوں کو دوبارہ جسم اور اعضاء جو ہوتے ہیں یا دماغ جو ہوتا ہے بڑی تیزی سے کور کر لیتا ہے، اور انسان تازہ دم ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بطور سکون، بطور راحت رات بنائی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے بنائی، تو اور کوئی بنا کے دکھائے تو خالق بن بیٹھے، وہ الہ بن جائے۔ تو جب یہ مانتے ہو یہ بنایا ہم نے ہے، مشرکین مکہ سے جب پوچھا جاتا نا کہ رات اور دن کس نے بنایا، تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ جب پوچھا جاتا تمہیں کس نے پیدا کیا، سورۃ مومنون کے اندر 18ویں پارے میں ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، آسمان و زمین کو کس نے بنایا، تو وہ کہتے ہیں جی اللہ نے بنایا۔ تو یہ آسمان و زمین کا بادشاہ کون ہے، تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ خزانے کس کے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ۔ جب مانتے ہیں سارا کچھ، تو اللہ فرماتا ہے پھر عبادت کے لائق تو بھی پھر مجھے مانو نا، میرے ساتھ عبادت میں کیوں شریک کرتے ہو۔ دوسری چیز وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بطور انسان کے بطور سکون بنایا نا، وہ ہے بندے کی بیوی، بندے کی بیوی۔ سورۃ زمر 21ویں پارے کے اندر، زمر نہیں، سورۃ روم 21ویں پارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تم میں سے تمہاری بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے طرف کیا کرو، سکون حاصل کرو، آرام حاصل کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے جو بندوں کے لیے بطور رحمت، بطور شفقت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی، وہ کیا ہے کہ بندہ اپنی بیوی سے سکون حاصل کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں ہے، فرمایا الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری ساز و سامان ہے، وخیر متاع الدنیا، اور دنیا کے سامان میں سے سب سے بہتر چیز جو ہے المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی ہے۔ اس کا بندے کو اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی، اس کے ساتھ سکون حاصل کرنے کے کئی، اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے انمول طریقے بتائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرتے تھے، محبت کی ایسی ایسی مثالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سیکھ سکتے ہیں کہ گھروں کا سکون اور راحت کا سبب بنتی۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں سے جو تعلق ہوتا تھا، آپ ان کے نخرے اٹھاتے، ان کی ہر ضرورت پورا کرتے، محبت ایسی نچھاور کرتے اور اس کا اظہار کرتے کہ گھر میں کبھی بھی ایسا ماحول نہیں بنتا تھا کہ بے رخی ہو اور ہر وقت لڑائی جھگڑا ہو، نہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرنے کے لیے خود اپنا اخلاق کا کردار بڑا مضبوط کرتے تھے۔ اس کی میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے بیوی کو انسان کے لیے باعث سکون بنایا ہے، اور بیوی رات میں بھی بندے کے پاس ہوتی ہے۔ جیسے رات باعث سکون ہے، پھر یہ سکون ڈبل کب ہوتا ہے؟ اب ذرا یہ دیکھو نا، میں بتاتا جاتا ہوں، انشاءاللہ تیسری چیز بھی بتاتا ہوں۔ تینوں چیزیں ہی اس رات کے اندر ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جو اللہ تعالیٰ بطور دلیل اپنے الہ ہونے کی دلیل بیان کر رہا ہے نا، کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو سکون کا باعث بنایا۔ تو صرف رات نہیں، اس میں کئی چیزیں ایسی اور بھی رکھ دی جو ہمارے باعث سکون کا باعث ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گھر رات ہوتی، بیوی پاس ہوتی، رات کے وقت بیوی یا دن کے وقت بھی ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات سے بھی سکون حاصل کرتے آرام کر کے، پھر رات میں بیویاں پاس ہوتی تو ان سے محبت اور ان کے ساتھ بہترین تعلق استوار کر کے اس سے بھی سکون حاصل کرتے۔ یہ نہیں کہ سارا دن باہر دعوت و تبلیغ میں ہوتے اور رات جب گھر کو آئیں تو سر اٹھا لیا، آسمان سر پر اٹھا لیا، نہیں، انتہائی شفقت، انتہائی محبت، گھر کو بڑا بہترین خوبصورت بنایا ہوتا اب کے کردار کے ساتھ۔ ہماری ماں حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں چھوٹی بچی تھی، حالانکہ آپ کی عمر کتنی تھی اور میری کتنی، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ اتنی محبت کرتے، کہتی ہیں میں حیض کے دنوں کے اندر ہوتی۔ کن دنوں میں؟ حیض کے ایام میں ہوتی، میں ہوتی حائضہ ہوتی، ان ایام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے معاشرے کے خلاف میرے ساتھ ایسی محبت کرتے۔ عرب کا معاشرہ جاہلی معاشرہ ایسا تھا کہ ان ایام کے اندر عورت سے بالکل الگ تھلگ ہو جاتے، اس کے برتن الگ، کپڑا الگ، کھانا پینا الگ، گھر سے سائڈ پہ ایک خیمہ سا بنا ہوتا وہاں رکھ دیتے۔ لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، عورت کو ایسی عزت دی، فرمایا میں کنت اشرب، میں پیا کرتی تھی ایک برتن سے، وَأَنَا حَائِضٌ، میں حائضہ ہوتی تھی ان دنوں میں، تو جس جگہ پر منہ رکھ کے میں پیا کرتی تھی نا، اسی جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں منہ رکھ کے پیا کرتے تھے۔ یہ محبت تھی رسول، بلکہ اس کا اظہار بھی کرتے تھے۔ ہم بڑے ہو جائیں نا، تھوڑی سی 30 40 50 سال کی عمر ہو جائے، بچے تھوڑے سے بڑے ہو جائیں، تو ہم سمجھتے ہیں بیوی سے کیوں اظہار محبت کریں، بچے کیا کہیں گے؟ اس کو کہہ دے بندہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، یا کوئی محبت کا اظہار کر دے تو بندہ شرم محسوس کرتا ہے، اور اسے پھر وہ آہستہ یہ شرم بڑھتی بیوی الگ، بندہ الگ، وہ جو آخری عمر میں خصوصاً ایک دوسرے کی شفقت اور راحت چاہیے ہوتی ہے، بندہ وہ شرم و شرمی اظہار نہ کر کے بچوں کے بڑے ہونے کی وجہ سے یہ ساری راحتیں، شفقتیں، سکون اپنا کھو بیٹھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کے آگے دوتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہما بھی ہیں، ان کے ہوتے ہوئے حضرت عائشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ کنت لکی کابی زرع لام زرع، میں تیرے لیے ایسا ہوں، تیرے ساتھ میری محبت ایسی ہے جیسے عرب کے اندر ایک جوڑا تھا، جس طرح ہمارے ہاں لیلا مجنو کا ایک داستان بڑی مشہور ہے نا، اس طرح کئی اور سسی پنو ان کی داستان بڑی، عرب کے اندر ایک مرد اور بیوی دونوں آپس میں ان کی محبت کی داستان بڑی مضبوط تھی، ان کو بطور مثال بیان کیا جاتا تھا، ایک ابو زرع تھا اور ایک ام زرع۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو زرع سے، حضرت عائشہ ہماری ماں سے کہتے ہیں، عائشہ میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، ایسی محبت کرتا ہوں جیسے ابو زرع ام زرع سے محبت کرتا تھا۔ میں نے کہا جی اللہ کے رسول، وہ ابو زرع کون ہے؟ اللہ کے نبی نے پھر، یہ صحیح بخاری کی بات ہے، کوئی عام کہانی نہیں، یہ صحیح بخاری کے اندر، حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی آپ میری اور اپنی محبت کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی محبت ہے، ہم دونوں کی جوڑی ایسی ہے جیسے ابو زرع کی ام زرع سے، وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں تجھے بتاتا ہوں کہ وہ کون ہے، جی بتائیے۔ کہا ایک دفعہ عرب کی 11 عورتیں بیٹھی، عرب کی 11 عورتیں بیٹھی، سہیلیاں تھیں، کسی مجلس میں بیٹھی تو وہ آپس میں کہنے لگی، لو جی ہم بیٹھی ہیں، مجلس گرما ہے، تو چلو ہر عورت نہ اپنے اپنے خاوند کی بات بیان کرے گی جو اس کے ساتھ تعلق ہے، تو کوئی چھپائے گی نہیں، ہر بات خوب اچھی طرح بیان کرے گی، اس پہ پھر تبصرے ہوتے تھے، جس طرح آج کل بھی عورتیں بیٹھتی ہیں آپس میں سہیلیاں، تو وہ گفتگو کرتی میرا خاوند ایسا ہے، میرا خاوند ایسا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی عرب کی عورتیں 11 بیٹھی، سمجھدار سردارنیاں تھی، کوئی کسی طرح کی تھی، تو ان میں سے ہر ایک کہتی کہ میں اپنے خاوند کی بات کہتی، ایک کہنے لگی میرا خاوند ایسا ہے، فلاں ہے، کسی نے اس کی جناب لمبے ہاتھ کی تعریف کی،
ٹھیک ہے کہ وہ بڑے ہاتھ والا ہے، بڑی خیر والا ہے، بڑا خرچ کرنے والا ہے، بڑا ایسا ہے، کسی نے اس کے جسمانی طور پر خوبصورتی کی تعریف کی، کسی نے کسی اپنے قیامت کی کنجوسی کی مطلب بات کی، کسی نے کہا کہ وہ جسمانی طور پر فٹ ہے نہیں ہے، کوئی اس طرح وہ بیان کرتی. صحیح بخاری میں ہر ایک کی عورت کی وہ اپنے خامد کے متعلق وہ بات موجود. کہتے ہیں یہ ام زرع 11ویں عورت تھی. اس سے کہا بھی تو اپنے خامد کے متعلق بتا، تیرا خامد تیرے ساتھ کیسا. اس بات کو ذرا جب وہ ام زرع جو بیان کرنے لگے نا اپنے خامد کے متعلق، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوٹ کرتے ہوئے ہماری ماں سے کہا کہ جس طرح ابو زرع ام زرع سے محبت کرتا تھا نا، میری محبت تیرے لیے ایسی ہے. بیان کیا کہ ام زرع اپنی سہیلیوں سے کہتی میں جب میری شادی ہوئی تھی نا میں دبلی پتلی تھی، ابو زرع مجھ سے ایسی محبت کرنے لگا، ایسی محبت کرنے لگا کہ اس نے مجھے اپنی پلکوں پر بٹھا لیا. میں پتلی سی تھی، اس نے مجھے کھلا کھلا کے موٹا کر دیا. اس نے مجھے اپنے چارپائی سے نیچے پاؤں نہیں رکھنے دیتا تھا. ابو زرع تو اس کی کیا بات ہے، اس نے مجھے ناز و نخروں میں پال دیا. میں غریب تھی، اس نے مجھے سونے اور چاندی کے ساتھ تول دیا، مطلب یہ نچھاور کر دی. اس کی ام زرع کی ماں جو ہے ابو زرع کی ماں، تو ابو زرع کی ماں کے کیا کہنے، وہ مجھے کوئی تانا نہیں دیتی، کچھ کہتی ہی نہیں جیسے سسیں کہتی ہیں. کہتے اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، اس نے مجھے بیٹیوں سے بھی زیادہ پیار اور محبت دی. کہتے ایک دفعہ ابو زرع باہر نکلا تو اس نے ایک عورت دیکھی. اس عورت کے 2 بچے تھے. وہ عورت تھوڑی سی موٹی تھی، خوبصورتی تھی، تو وہ اس پر فدا ہو بیٹھا. اس نے اس سے شادی کر لی اور مجھے طلاق دے دی. یعنی اتنی محبت کرنے والا، اتنا سارا کچھ قربان کرنے والا، اس نے دھوکہ دے دیا اور طلاق دے دی. لیکن محبت اس کی ام زرع اس کی تعریفیں طلاق کے بعد بھی بڑی کیا کرتی تھی کہ وہ بڑا با وفا اور بڑی محبت کرنے والا، دنیا اور سب کچھ قربان کر دینے والا، محبت ایسی کہ سب کچھ قربان کر دے. حضرت عائشہ نے جب یہ لفظ سنے نا کہ ابو زرع نے ام زرع کو طلاق دے دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ کیا کہتی محبوب ابو زرع نے تو ام زرع کو طلاق دے دی نا، تو آپ اب میری اور اپنی محبت کو ایسے کہہ رہے ہیں. آپ نے فرمایا دیکھ میں تجھ سے محبت ویسے ہی کرتا ہوں، میرا سب کچھ تیرے لیے قربان ہے، دین بھی قربان ہے، دنیا بھی قربان ہے. دین میں تجھے لیے بیٹھا ہوں، تیری تربیت کر رہا ہوں، دنیا ساری کی ساری میری تیرے لیے ہے. غیر انی لا اطلقو کی، کہ میں تجھے طلاق نہیں دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے. کیا کہا؟ میرا وعدہ. اس نے تو چلو طلاق دے کر بے وفائی کی نا، میں محمد عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ تجھے طلاق نہیں دوں گا. اب حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں محبوب ابو زرع تو ام زرع کے لیے بہتر ہوگا ہی ہوگا، میری محبت کو پھر بھی اس کے ساتھ نہ ملائیں، آپ کی محبت تو اس سے کئی گنا زیادہ ہے مجھ سے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق اور آرام اور سکون کا باعث خود اپنے کردار سے بنایا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جو ہے نا اس کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور پسلی کے اس حصے سے پیدا کیا گیا جو سب سے ٹیڑھا ہے. اگر تو اس کو سیدھا کرنے پر آ جائے گا نا، اس کے اندر خرابیاں ہوں گی اس کے اندر. فرمایا اگر تو سیدھا کرنے پر آ جائے گا نا تو توڑ بیٹھے گا. کیا کر بیٹھے گا؟ توڑ بیٹھے گا. اور توڑنا اس کا کیا ہے؟ طلاق دینا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر ہے کوئی مومن کسی اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے. اس کی ایک عادت اس کو ناپسند ہے نا، تو دوسری اس کو پسند بھی ہوگی. دوسری اس کو کیا ہوگی؟ پسند بھی ہوگی. قرآن مجید میں سورۃ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 پارے کے اینڈ پہ جا کے فرمایا کہ عورت جو ہوتی ہے نا، بیویاں، تم اگر کسی بیوی کو کوئی چیز تمہیں اچھی نہیں لگتی، پسند نہیں کرتے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کے بدلے میں کوئی ایسی چیز اس کے اندر رکھ دے جو تو تمہارے لیے بہتر ہو. مطلب اس کی شکل و صورت پسند نہیں ہے، لیکن شکل و صورت پر تم کمپرومائز کر لو. ہو سکتا ہے اس کا اخلاق بڑا اچھا ہو، اس کے پاس ہنر بڑا اچھا ہو. تو مطلب یہ ہے کہ عورت خود بخود ساری کی ساری سکون نہیں ہوتی. بندہ خود اپنے کردار کے اندر ڈھال کر اس کو اپنے لیے باعث سکون بناتا ہے. اسی طرح رات ہے نا، اللہ نے باعث سکون بنا دیا. اب بندہ اس سے سکون حاصل کرے گا تو رات اس کو فائدہ دے گی، اس باعث سکون بنے گی. اور اگر بندہ ساری رات آوارہ گردی کرتا پھرے، کام کار کرتا پھرے، تو رات اس کے لیے سکون کا باعث بنے گی. بیوی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ کہ اس نے تمہارے لیے تم میں سے بیویاں بنائی تاکہ تم سکون حاصل کرو. اب بندہ کہے کہ تم مجھے سکون دے، مجھے سکون دے، اور ہر وقت لڑائی جھگڑا بناتا رہے، وہ باعث سکون نہیں بنے گی. باعث سکون خود بنانا پڑے گا اپنے کردار کے ذریعے.
تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے باعث سکون بنائی اور اللہ کی نشانی ہے، وہ فرمایا سورۃ نحل 14ویں پارے کے اندر اللہ نے فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکانا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کا باعث بنایا۔ کن کو؟ تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کا باعث بنایا۔ اب ہم جو آیت پڑھ رہے ہیں نا، اس کو ذرا ایک دفعہ غور سے سنو گے نا، اس میں باعث سکون صرف ایک چیز بیان کی ہے، وہ کون سی ہے؟ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، رات صرف باعث سکون ہے۔ قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کریں گے نا تو رات کے اندر ہی بندہ کئی طرح کا سکون اور بھی حاصل کر سکتا ہے، گھر ہو، بیوی ہو اور رات ہو۔ گویا یہ تین چیزیں ہیں جو باعث سکون ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ میں بیان کر دیا کہ رات کو تمہارے لیے باعث سکون بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ گھر جو ہے، گھر ہو، بیوی ہو، اور پھر رات یا کوئی بھی دن کا وقت ہو، آرام کا وقت ہو، وہ باعث سکون ہی سکون ہے۔ عقبہ بن عامر صحابی کا نام ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول من نجات، نجات کس چیز کے اندر ہے؟ یعنی یہ پریشانیاں، آزمائشیں، دکھ بندے پر آتے ہیں، کبھی کوئی پریشانی آ گئی، کبھی کوئی پریشانی آ گئی، زمانے کے ایام گھومتے پریشانی، تو نجات کس چیز میں؟ تین چیزیں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پہلا فرمایا املک علیک لسانک، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول کر لو، ولیسعک بیتک، گھر میں رہنا ہے، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، گھر جو ہے وہ بطور سکون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فارغ وقت گھر میں رہتا ہے نجات اس کا مقدر ہوتی ہے۔ فرمایا وَلْيَسَعَكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر میں رہا کرو اور اپنی غلطیوں پر روتے رہا کرو، یہ تیسری چیز، یعنی اللہ سے معافی مانگنا یہ بھی نجات کا سبب ہے۔ تو اس آیت کے اندر پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، فرمایا ہوا اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو۔ رات جو ہے نا یہ بطور سکون ہے، یعنی آرام کرے بندہ، یہ بھی بطور سکون ہے۔ اس کا سکون ایک لحاظ سے اور بھی ہے، ایک اور لحاظ سے بھی رات کا سکون، رات باعث سکون ہے۔ وہ کیسے؟ ایک تو اس لحاظ سے نا کہ بندہ نیند پوری کرتا ہے، اپنے اعضاء کو دوبارہ سے ایکٹیو کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر اس کے جسم کی تھکاوٹ دور کر دیتا ہے نیند کے ذریعے، تو نیند یا رات کے اندر باعث سکون ہے۔ دوسرا، اس کے اندر رات میں اللہ کی عبادت کر کے رات میں جاگنا، سو کر جاگنا، یہ بھی باعث سکون ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ باعث سکون ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے ذریعے راحت کا حاصل کیا کرتے تھے۔ آپ اکثر کہا کرتے تھے بلال اذان کہو، رات کی نماز تہجد کے لیے اذان کہو اور ہمیں راحت پہنچاؤ، ہمیں کیا کرو؟ راحت، دل کو سکون پہنچاؤ۔ تو گویا رات سونے کے لحاظ سے بھی راحت ہے اور رات عبادت کے لحاظ سے بھی کیا ہے؟ راحت ہی راحت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رات زندگی میں ایسی آتی تھی جس میں ساری رات سوتے تھے، عبادت نہیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کی زندگی میں ایسی رات آپ کو شاید ہی کوئی ملے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سوئے ہو۔ وہ رات کون سی ہے کہ جس میں اللہ کے نبی ساری رات سوئے ہوں؟ کوئی بتائے گا بھی کون سی رات ہے؟ نہیں، اس رات بھی آپ نے آرام کیا تھا۔ مزدلفہ، مزدلفہ کون سی رات ہے؟ مزدلفہ۔ حج کے ایام میں جب بندہ عرفات سے منا آتا ہے نا، تو یہ والی جو رات ہے نا، رات مزدلفے والی رات، اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء پڑھی اور سو گئے۔ اس رات، یہ واحد وہ رات تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر تک کوئی قیام وغیرہ نہیں پڑھا۔ کئی ہمارے بھائی اب وہ جا کے جناب اپنے ادھر حج کورس میں بھی کہتے ہیں جی اس رات کو بھی آپ نے عبادت کرنی۔ وہ اتنی بڑی تھکاوٹ جو اگلے دن بھی ہوتی ہے 10 ذو الحجہ کو، اور پیچھے بھی جو میدان عرفات اور اس سے پیچھے جو تھکا چورا ہارا ہوتا ہے نا، اس کو بھی وہ عبادت کا شوق دلا کے نا اس رات بھی کہتے ہیں کہ چلو عبادت کرو۔ وہ بیچارے بابے اور مائیاں بوڑھی بوڑھی ان کو کھڑا کر دیتے ہیں کہ چلو قیام کرو، جبکہ یہ رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کر کے گزاری۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بھی عبادت کر کے بھی سکون حاصل کرتے تھے اور سو کر کے بھی سکون حاصل کرتے تھے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کہتا ہے، صحیح بخاری اور دوسری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات تھے کہ جب ہم چاہتے نا، صحابہ کہتے ہیں ہم جب چاہتے کہ ہم رات میں جائیں اور اللہ کے نبی قیام کر رہے ہوں، کاش ایسے ہو کہ ہم جائیں رات قیام کر رہے ہوں، قیام کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، تو فرماتے جاتے نا تو اللہ کے نبی واقعی قیام کر رہے ہوتے۔ جب کوئی یہ کہتا کہ میں سوتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں، کاش میری خواہش ہے رات کے وقت آپ سو رہے ہوں، تو آتا تو اللہ کے نبی سو رہے ہوتے۔ ترتیب پھر ایک اور حدیث میں یہ تھی، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہتا ہے انس نہیں تھے، میمونہ کے بھانجے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جو میمونہ تھی نا ان کے بھانجے، وہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزاری تو میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء پڑھ کے کچھ رکعتیں پڑھی تو سو گئے، کچھ دیر ہوئی نا پھر آپ اٹھے، کچھ دیر قیام کیا، کرتے رہے پھر آپ سو گئے، پھر تھوڑی دیر بعد پھر اٹھے، سو رہے کچھ نیند کی حاصل کی، پھر دوبارہ اٹھے پھر سو، 3 دفعہ میں نے دیکھا کہ آپ سوئے اور 3 دفعہ اٹھ کر قیام کرتے رہے، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگ آتی آپ اٹھ کر رکعتیں پڑھنا شروع کر دیتے، اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے، جب تھوڑی سی اونگ یا نیند کا غلبہ ہوتا رکعتیں چھوڑ دیتے اور آپ قیام کیا کرتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، حکم دیا، یعنی ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ رات کو تمہارے لیے باعث سکون بنایا۔ اب کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ رات کے بعد فجر تک بس سونا ہی سونا بہادری کا کام ہے، سکون حاصل کرو اور ضرورت سے زیادہ ہی سکون حاصل کر لے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ سکون حاصل کرے، ہر طرح کا سکون حاصل کرے، سو کر بھی حاصل کرے اور اللہ کی عبادت کر کے بھی حاصل کرنا چاہیے سکون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کو آپ کچھ تہجد پڑھیں، یہ آپ کے لیے زائد ہوگا، فائدہ کیا ہوگا؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا محمودا، اللہ آپ کو مقام محمود دے گا۔ اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ جو بندہ رات کی نماز کو اپنی عادت بنا لیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ترقیاں اور بڑے مرتبے دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں بڑے مرتبے دے دیتا ہے، بڑا کام لیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ رات کی نماز کو اپنی عادت بنا لو، چاہے تھوڑی سی نماز بھی ہو، تھوڑی سی نماز عادت مسلسل والی بنا لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا رات کی نماز رات کے وقت قیام کیا کر، کچھ رات جاگا کر، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم تقویلا، فرمایا رات کی نماز بندے کو بہت بڑے کاموں پر کھڑا کر دیتی ہے، بڑی بڑی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کے قابل بنا دیتی ہے یہ رات کی نماز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کو جو اعمال پسندیدہ ترین ہے نا ان میں سے یہ ہے کہ بندہ عمل تسلسل سے کرے، اگرچہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ کر لے، تھوڑا عمل کرو لیکن مسلسل کرو۔ یہ نہیں کہ رمضان آئے تو بندہ 18 12 20 13 اور 8 رکعتیں پڑھتا رہے اور بڑے اہتمام کے ساتھ ساری رات جاگے، اور رمضان گزرے تو بندہ اللہ سے ایسا غافل ہو بیٹھے کہ تعلق ہی نہ جوڑے، یا پھر ایسا ہے کہ رمضان اور غیر رمضان روزانہ ہی ساری رات، یہ دونوں انتہائیں اللہ کو پسند نہیں، بالکل غافل ہونا بھی پسند نہیں ہے اور حد سے زیادہ ہی باتیں کرنے لگ جانا یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کیا ہونا چاہیے؟ تھوڑا عمل تسلسل کے ساتھ جس سے بندہ کبھی اکتائے نہیں، وہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث، اس میں سے عمل کرو گے نا انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ سنن ابو داود میں یہ حدیث ہے، فرمایا من قام بعشر آیات، جو بندہ رات قیام 10 آیات کے ساتھ کرتا ہے نا، لم یکتب من الغافلین، اس کو اللہ غافلوں سے نکال دیتا ہے کہ یہ اللہ کی یاد کرنے والا ہے۔ اب 10 آیتیں کتنی کو بڑی بات ہے، 2 رکعتوں میں پڑھ لو، 4 میں پڑھ لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کم از کم یہ ہے کہ یہ غافلوں سے نہیں لکھا جاتا، یہ اللہ کی یاد سے غافل ہے، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا وَمَنْ قَامَ بِمِئَةِ آیَةٍ، من قام بِمِئَةِ آیَةٍ، جو بندہ رات کا قیام 100 آیات کے ساتھ کرتا ہے، 100 آیتیں آپ 2 رکعتوں میں پڑھ لیں، 4 میں پڑھ لیں، 6 میں پڑھ لیں، 2 کر کے جتنی مرضی رکھتے ہیں پڑھ لیں۔ فرمایا 100 آیتوں کے ساتھ پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔
کہ یہ اللہ کا فرما بردار ہے، اور فرما برداری ایسی عادت ہے. آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں. یہ دو نبی آپ دیکھیں گے انبیاء میں سے ممتاز ہیں، شان کے لحاظ سے بڑی شان والے. ایک جد الانبیاء ہے اور ایک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے ساری اولاد آدم کا سردار. یہ اللہ تعالیٰ سے جب حکم ملتا تھا نا تو کہتے تھے امرت ان اکون اول المسلمین، مجھے حکم یہ ہے کہ میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو 100 آیتوں کے ساتھ رات کا قیام کر لے گا نا، اس کا درجہ ایسا ہے کہ وہ اللہ کے فرما بردار بندوں میں لکھ دیا جاتا. اور فرما بردار بندہ کون ہے؟ یہ خوبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، اور انبیاء کی یہ خوبی ہے کہ وہ سب سے پہلے فرما بردار ہوتے ہیں. اور فرمایا جو بندہ من قام بألف آیات، 1000 آیات کے ساتھ جو قیام کرتا ہے نا، کتب من المقنطرین، یہ خزانہ لوٹ لے جانے والوں میں سے لکھ لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے خزانے جو ہیں، ثواب کے خزانے، ان میں سے ایک نیکی ایسی ہوگی قیامت والے دن جس ایک نیکی کی وجہ سے بندہ چلا جائے گا، جنت کے اندر چلا جائے گا. سمجھ آئی بات؟ تو ایسی نیکیاں جب بندے خزانے کی صورت میں بندے کے پاس آ جائیں تو جہنم میں جائے گا ایسا بندہ؟ کبھی بھی نہیں. اللہ کی رحمت ہی رحمت پھر اس پر ہوگی. تو قیام اللیل جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، لوگوں رات کا قیام جو ہے نا اس کو اپنی عادت بناؤ. فإنہ دأب الصالحین قبلکم، یہ تم میں سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ تھا اور اللہ کی بڑی پسندیدہ بات. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ وہ شخص ہے، کیونکہ رات کی نماز جو ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاۃ بعد المکتوبۃ، فرض نماز کے بعد جو اللہ کو سب سے پسندیدہ نماز ہے نا، وہ کون سی ہے؟ رات کی نماز، جس کو قیام اللیل کہہ لو، تہجد کہہ لو. ٹھیک ہے، یہ تہجد، قیام اللیل، تراویح، یہ ایک ہی نماز کے نام ہے. تراویح، تہجد اور قیام اللیل ایک ہی نماز ہے، کوئی الگ نہیں. نام اس کے مختلف ہیں، نام چیز ایک ہی ہے. عشاء کے فوراً بعد ہو تو اس کو تراویح کہتے ہیں، یہ بھی قیام اللیل ہی ہے. آخری رات میں ہو تو پھر بھی یہ ہے قیام اللیل، تہجد، تراویح، سب پر نام مختلف ہیں، چیز ایک ہی ہے. اچھا، اس کے پڑھنے کے نا مختلف انداز اور افضل سے افضل وقت ہے. رات کی نماز کا سب سے افضل وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سب سے قریب بندے کو اس وقت ہوتا ہے جب رات کا آخری وقت ہوتا ہے، آسمان دنیا پر آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ. اور فرمایا وہ سب سے افضل وقت ہوتا ہے رات کے لیے اور تہجد کے لیے. اگر تم میں سے کوئی کر سکتا ہے نا تو اس وقت، رات کے وقت، وہ جاگے اور رات کا قیام کرے. اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ کرے. اچھا، ایک شخص رات کو نہیں اٹھ سکتا، محنت کرتا ہے، وہ کہتا ہے یار میں تہجد بھی پڑھ لوں تو رات فجر کے قریب جا کے میری آنکھ کھلتی ہے، جب اذان ہو جاتی تو میں اس کا ثواب کیا شروع رات میں حاصل کر سکتا ہوں؟ کر سکتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ وہ شخص ہیں کہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انصاری صحابہ تھے یا باقی جو تھے نا، یہ تو دنیا میں مشغول ہو جاتے تھے، عبادتیں کرتے تھے، دین میں اپنا وقت بھی دیتے تھے، جہاد پر بھی جاتے تھے، جب ضرورت آتی تو لبیک کہہ دیتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنے کام کاج بھی کرتے تھے. کوئی کھیتی باڑی کرتا، کوئی بازار میں کسی کی دکان ہوتی، کوئی بزنس کرتا، کوئی کپڑا بیچتا، کوئی کھجوریں بھرتا. تو اللہ کے نبی کے پاس بھی آتے اور جب وقت ملتا تو باہر بھی چلے جاتے، اپنے کام کاج میں بھی مصروف ہو جاتے. کہتے ہیں میں وہ تھا جس کو شوق تھا حضور کی حدیثیں یاد کرنے کا. مجھے طلب علم کا بڑا شوق تھا، میں طالب علم ہوتا تھا، میں اپنی سارا کچھ چھوڑ دیا تھا، نہ میں کمائی کرتا تھا، کچھ بھی نہیں. میں ہر وقت یہ اپنا فریضہ بنا لیا تھا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم حاصل کرنا، ان کو زبانی. تو میں ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ذخیرہ احادیث، کتب احادیث میں سب سے زیادہ حدیثیں کس کی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں ہوا یہ ایک دفعہ نا، صحیح مسلم میں ہے، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نا مجھے کچھ بھولنے کا شک ہوا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا. کہا اللہ کے رسول لگتا ہے کہ مجھے کچھ چیز بھول جاتی ہے، اور میں چادر بچھاؤ. کہتے ہیں میں نے چادر بچھا دی. اللہ کے نبی نے برکت کی دعا کی اور کہا اس چادر کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگا لو. میں نے چادر اٹھائی، سینے سے لگائی. کہتے ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد کبھی مجھے ایک لفظ بھی نہیں بھولتا. کئی لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا امتحان لینا چاہا. مدینے کا گورنر تھا مروان بن حکم. اس کو پتا چلا نا بھی ابو ہریرہ بڑے عالم ہیں اور حدیثیں بیان کرتے ہیں، کہتا ہے اس کا امتحان تو لے. کہا ابو ہریرہ آنا ذرا میرے پاس.
کچھ حدیثیں سننا چاہتا ہوں. ایک کاتب کو پس پردہ بٹھا دیا, کہا یہ جو بیان کرنے نا لکھتے جانا, ایک لفظ بھی نہیں چھوڑنا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ حدیث بیان کریں, فلاں بارے بیان کرنے لگے. کوئی کافی حدیثیں سنا دی, 100 یا اس سے بھی زیادہ کئی حدیثیں سنا دی. تو چلے گئے ابو ہریرہ, وہ کاتب نے لکھ لی. کچھ سال 2 سال بعد نا پھر اس نے بلایا, ابو ہریرہ آنا درا وہی حدیثیں مجھے دوبارہ سناؤ. کاتب کو کہا کہ اس کو ٹیلی کرتے جاؤ, جہاں تھوڑا سا بھی زبر زیر کا بھی فرق ہونا مجھے بتانا. کہتے ہیں اتنی مدت کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے وہ حدیثیں جیسے پہلے سنائی تھی آج بھی اسی طرح سنا. اچھا, یہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں اوصانی خلیلی بثلاث, میرا دلی دوست. کون کہہ رہا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. کہتا ہے میرے دلی دوست نے مجھے وصیت کی 3 باتوں کی. دلی دوست کون تھے صحابہ کے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہتا ہے مجھے 3 باتوں کی میرے دلی دوست نے وصیت کی تھی. ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ میں سونے سے پہلے نا تہجد پڑھ لوں. سونے سے پہلے تہجد پڑھ لوں, کیونکہ سارا دن حدیث یاد کرتا ہے, پڑھتا ہے. دماغ جب کھپتا ہے نا تو دماغی مشقت جو ہوتی ہے نا, وہ جسمانی مشقت جو ہوتی ہے نا کام کاج کی, اس سے زیادہ متاثر کرتی بندے کے جسم کو. کہتے ہیں مجھے کہا ابو ہریرہ پہلے ہی تہجد پڑھ کے سو جایا کر. اللہ کے نبی کبھی پہلی رات پڑھتے, کبھی درمیانی رات اور کبھی آخری رات. صحابہ آ کے پوچھے, ہماری ماں سے پوچھا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی رات میں سب سے زیادہ تہجد کس وقت پڑھتے تھے؟ کہتے ہیں ہماری ماں کہتی ہیں اللہ کے نبی رات کے پہلے وقت میں بھی تہجد پڑھتے تھے, اور کئی دن پہلے وقت میں تہجد پڑھتے, کبھی رات کے درمیانی وقت میں تہجد پڑھتے. جب عمر زیادہ ہوگی نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رات جب قریب ہوئے فوت ہونے کے تو آخری رات پھر آپ اٹھا کرتے تھے. اس کو عادت بنا لی. جوانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رات تہجد اکثر پڑھا کرتے تھے. کو سمجھ آئی بات کی؟ تو کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کرو کہ یا اللہ میں یہ 2 رکعتیں پڑھوں گا عشاء کے, فوراً پڑھ لو. رات کو پھر جب آنکھ کھلے تو پھر 2 کر کے پڑھ لو. سمجھ آئی بات؟ تو یہ بڑی ہی عظیم الشان آپ کے کام کاج, اس میں اللہ آپ کا معاون بن جائے گا. چھوٹی ذمہ داری ہے تو بڑی ذمہ داری کہ اللہ آپ کو قابل بنا دے گا. یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو نبوت کا بار تھا اور یہ نبوت کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری تھی, کما حقو ادا کر دی. رات کی اس تہجد میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کے مانگ کے, اور پھر اللہ آسمان دنیا پر آیا ہوتا ہے تو اپنی حاجتیں پوری کروانی چاہیے, اللہ سے مانگنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 1-2 سوالات میں انشاءاللہ پوچھتا ہوں تاکہ تھوڑا سا اندازہ بھی ہو جائے کہ بھائی کس قدر کتنا کو متوجہ تھے. میں نے 3 چیزیں بیان کی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سکون کا باعث بنائی ہے, سکون کا باعث بنائی ہے. کوئی بھائی بیان کرے گا جی؟ یہ چھوٹا بچے کھڑے ہو کے ذرا, شاباش. ایک رہ گئی ہے. جی آپ بتائیں. گھر کو, بیوی کو اور رات کو, ٹھیک ہے. یہ تینوں جمع بھی ہو جاتی ہیں, یہ تینوں کیا ہو جاتی ہیں؟ جمع بھی ہو جاتی ہیں. ایک حدیث میں نے بیان کی قیام اللیل کے بارے میں بھی, اتنی آیات میں بندہ قیام اللیل کرے تو یہ اس کو ثواب ملتا ہے, اتنی آیات کے ساتھ کرے تو یہ ثواب ملتا ہے. اس میں میرا سوال یہ ہے, کوئی بھائی بتائے گا کہ 1000 آیات کے ساتھ جو بندہ قیام کرے گا اس کو کیا درجہ ملے گا؟ جی آپ بتائیں. ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر. جو 10 آیات کے ساتھ قیام کرتا ہے جی خارج ہو جاتا ہے. 10 آیات, 100 آیات کی فضیلت کیا ہے جی؟ فرما بردار بندوں. کوئی بھائی بتائے گا کہ قیام اللیل جو ہے, قیام اللیل, اس کے کی 2 فضیلتیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کی رکھی ہیں, وہ کوئی بھائی بیان کر دے جو میں نے ذکر کی ہے, یا کوئی بھی 2 فضیلتیں جو وہ سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بندے کو دے دیتا ہے. جی قابل بنا دیتا, بڑی ذمہ داری اٹھانے کے قابل بنا دیتا. ان ناشیات اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا, ٹھیک ہے, بڑی بات کہنے کی, بڑی ذمہ داری کے قابل اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے. اور کوئی؟
کوئی اور فضیلت اس کی؟ یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسندیدہ ہے، رات کی نماز اللہ تعالیٰ کو بڑی پسندیدہ ہے. تو فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ نماز جو ہے اللہ تعالیٰ کو وہ رات کی نماز ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، یہ پہلے بھی پچھلے درس میں بھی اعلان کیا تھا کہ مغرب آپ یہاں آ کے پڑھا کریں. ٹھیک ہے جی، تو خود بھی آئیں، دوست احباب کو. بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان آگے بڑھے تو خود بھی آئیں، دوسروں کے لیے خیر کا سبب بنے، دوسروں کے لیے خیر کا سبب بنے. جہاں پر آپ آ رہے ہیں دوسروں کو بھی لائیں. جی 13 فروری تک انشاءاللہ، رمضان تک یہ کلاس انشاءاللہ مسلسل چلے گی. جزاکم اللہ خیرہ.